بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پر اہم واقعات کو یاد رکھیے آسان طریقے سے 5 منٹ سیریز میں۔ سبق نمبر 37، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں پر اعتراضات۔ رسول اللہ پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان میں 2 نمایاں ہیں، 4 سے زائد نکاح کیوں اور غزوات کیوں۔ اس سبق میں ہم نکاحوں پر بات کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کئی بیویاں رکھنے کا رواج عام تھا۔ 4 سے زائد نکاح کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی تھی تاکہ تعلیمی، تربیتی، سماجی اور سیاسی کاموں میں مدد ملے۔ تعلیمی فائدے۔ ان نکاحوں سے دین اسلام کی نشر و اشاعت اور اس کی توسیع و استحکام میں خوب مدد ملی، جیسے تفسیر قرآن، مثلا حضرت عائشہ ہی سے کئی آیات کی تفسیر منقول ہے۔ روایت حدیث، مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے تقریباً 2200 احادیث مروی ہیں۔ سیرت رسول کے گھریلو پہلو، جیسے مختلف صفات و کیفیات والی بیویوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کیا جائے، فقہی احکام اور بالخصوص خواتین کے کئی مخصوص مسائل ازواج مطہرات سے ملے ہیں۔ تربیتی فائدے۔ ایک مسلم معاشرے میں خواتین کے مسائل کو سمجھنے اور سمجھانے اور ان کے جواب دینے کے لیے ایک خاتون ہی زیادہ موزوں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وقت میں 9 ازواج تھیں، گویا دین کی تعلیم و تربیت کے 9 مختلف حلقے شروع ہو گئے تھے، خاص کر ایسے دور میں جبکہ انٹرنیٹ، ٹی وی، رسالہ، اخبار، کتابیں، سوشل میڈیا کچھ بھی نہیں تھا۔ امہات المؤمنین براہ راست رسول اللہ سے دین کے مسائل کا اور خاص طور پر خواتین کے مخصوص مسائل کا علم حاصل کرتی اور امت تک انہیں پہنچاتی۔ سماجی فائدے۔ مختلف قبیلوں، خاندانوں اور طبقات کو آپس میں نکاح کی ترغیب ملی ان نکاحوں کے ذریعے۔ بیوہ خواتین اور خاص طور پر عمر رسیدہ بچوں والی بیوہ سے نکاح کی ترغیب ملی لوگوں کو، جیسے ام حبیبہ و سودا رضی اللہ عنہما سے نکاح کیا آپ نے۔ طلاق شدہ خواتین سے نکاح کی ترغیب، جیسے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا آپ نے۔ باندیوں کو آزاد کر کے نکاح کرنے کی ترغیب، جیسے حضرت صفیہ و جویریہ رضی اللہ عنہما سے نکاح۔ کسی غلط رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے، جیسے حضرت زینب سے نکاح۔ لوگوں کو آزاد کرانے کے لیے، جیسے حضرت جویریہ سے نکاح کے بعد تقریباً 100 گھرانے آزاد کیے گئے۔ سیاسی فائدے۔ مختلف قبیلوں، خاندانوں اور طبقات کے ساتھ تعلقات مضبوط ہوئے، اس لیے کہ عربوں میں قبیلوں کی حمایت کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا۔ چنانچہ جب آپ کسی قبیلے کے رشتہ دار بن گئے تو گویا وہ قبیلہ آپ کی یعنی اسلام کی حمایت میں آ جاتا اور اسلام سے زیادہ قریب ہو جاتا۔ دشمنی میں کمی آئی، جیسے ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے بعد ابو سفیان کی، جب وہ مسلم نہیں تھے، ان کی دشمنی میں کمی آئی۔ اور قریب ترین صحابہ سے تعلقات مضبوط کرنے کے لیے، جیسے اسلام کے 4 عظیم الشان خلفاء ابو بکر و عمر و عثمان و علی تھے رضی اللہ عنہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر کی صاحبزادیوں سے نکاح کیا اور عثمان و علی کا نکاح اپنی بیٹیوں سے کروایا۔ نہ اندر سے شکایت، نہ باہر سے اعتراض، کسی بھی اہلیہ نے کبھی شکایت نہ کی اور نہ ہی کسی تکلیف کا اظہار کیا، بلکہ ہر بیوی رسول اللہ کے نکاح میں ہونے کی وجہ سے بے حد خوش اور مطمئن تھی۔ اور باہر سے آپ کے دشمنوں نے آپ کو شاعر، کاہن، مجنون، جادوگر کہا، مگر کسی نے بھی آپ پر ہوس پرستی کا الزام لگانے کی ہمت نہیں کی۔ یہ صرف 150 سال پہلے سے شروع ہوا ہے۔ اگر نفسانی خواہش تھی آپ کے اندر، نعوذ باللہ، تو 25 سال میں 40 سالہ بیوہ اور بچوں والی خاتون سے کیوں شادی کی؟ پھر ان کے ساتھ ان کی وفات تک یعنی 25 سال تک دوسری شادی کیوں نہ کی؟ ان کی وفات کے بعد بھی 50 سالہ بیوہ خاتون سے کیوں شادی کی؟ اور مدینے میں تو آپ حاکم تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کے لیے جان دینے تیار تھے، اگر آپ چاہتے تو کنواری لڑکیوں سے نکاح کر لیتے۔ اور زندگی کے آخری 3 سال میں تو تقریباً سارا عرب آپ کے تحت آ گیا تھا۔ آپ کی طاقت اور اثر و رسوخ اس وقت تو عروج پر تھا، اس وقت آپ نے کوئی نکاح کیوں نہیں کیا؟ اور بیواؤں، عمر والیوں اور بچے والیوں سے سوا حضرت عائشہ کے کیوں نکاح کیا؟ آپ نے زیادہ نکاح اسی دور میں کیے، یعنی 53 سے 60 سال کی عمر میں، جس میں دشمنوں کے حملے، کئی غزوات و سرایا کا شور تھا، منافقوں اور یہودیوں کی سازشیں چل رہی تھیں، اور نئے مسلمانوں کی دن و رات تعلیم و تربیت کا مصروف ترین دور تھا، اور خاص طور پر خواتین کی بھی دیکھ بھال اور تعلیم و تربیت کی شدید ضرورت تھی۔
دراصل آپ نے جوان لڑکیوں کے بجائے ان بیواؤں، عمر رسیدہ بچے والیوں سے نکاح کر کے بہت بڑی قربانی دی اور امت کو تعلیم دی۔ علم کیا وہ ہستی جس کے ایک اشارے پر صحابہ رہنے کے لیے محل تعمیر کر دیتے اور دنیا کے سارے عیش و آرام کو لا کر رکھ دیتے، مگر جس نے ایسی زندگی گزاری کہ اس کے گھر میں تقریباً فاقوں کی حالت رہتی تھی، اگر کھانا ہوتا تو بالکل سادہ سا ہوتا، جس کا گھر بالکل سادہ سا تھا، انتہائی معمولی بستر تھا، بالکل سادے کپڑے تھے، جس کا دن کا اکثر حصہ ریاست اور معاشرے کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں نکل جاتا، جس کی تنہائی کے اوقات راتوں میں گھنٹوں تہجد پڑھنے میں گزرتے اور دن میں تلاوت و اذکار و نمازوں میں، جس کا کوئی ہفتہ روزوں کے بغیر نہ گزرتا، جس میں عیاش بادشاہوں کی کوئی جھلک بھی نہیں تھی، نہ اسے شراب کا شوق تھا، نہ موسیقی کا، نہ بہترین کپڑوں کا، نہ اس نے اپنی بیویوں کو قیمتی تحفے دیے، نہ بہترین کھانے دیے، نہ سونا چاندی دیا، بلکہ انہیں بھی اپنی طرح سے بے رغبتی والی زندگی میں رنگ دیا، جس نے انسانیت کو پردے کا عظیم الشان قانون عطا کیا اور دل و نظر پر قابو رکھنا سکھایا، اس پاکیزہ ہستی کے بارے میں ایسے بیہودہ اور جاہلانہ و بیوقوفانہ اعتراض کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ علم اللہ تعالی ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے، پڑھانے، عمل کرنے اور اعتراضات کا بہترین جواب دینے کی توفیق دے۔ وجزاکم اللہ خیر، کوئز کرنا مت بھولیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔